وكان الله غفورا رحيما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. محترم بزرگوں دوستو، مجھے سن کر یہ بھی خوشی ہوئی کہ 48 سال سے یہ محفل پاک جاری ہے. ہماری 48 سال ابھی عمر نہیں ہے، اس سے پہلے یہ محفل جاری ہے. اللہ تعالیٰ اس کو تا قیامت جاری رکھے. اور بڑی خوش نصیبی کی بات ہے جو شروع سے آج تک اس محفل میں چل رہے ہیں اور ساتھ اپنے بچوں کو بھی لا رہے ہیں اور ان کے بچے بھی ماشاءاللہ اس محفل پاک میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. اور یہی ہے صدقہ جاریہ کہ ہم جو عمل خود کر رہے ہیں ہم کوشش کریں کہ ہمارے بچے بھی وہ عمل کریں. اور یہی وجہ ہے کہ یہ دین سینہ بسینہ جو ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک چلا آ رہا ہے. دو تین عرض کرتا ہوں پھر اس کے بعد دعا کریں گے انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر شخص کون ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جس کی عمر لمبی ہو اعمال اچھے ہو. فرمایا عمر لمبی اعمال اچھے. تو اعمال اچھے یہی چیزیں ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ نفلی عبادت کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور الحمدللہ گھر گھر میں ہم یہ حصہ ڈالتے ہیں اور گھر گھر کو روشن کرتے ہیں اللہ کے ذکر سے. پھر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے برا شخص دنیا میں کون ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا سب سے برا وہ ہے کہ جس کی عمر لمبی ہو اعمال برے ہو. فرمایا جتنی زیادہ عمر گزاری ہے برے عملوں میں اتنا ہی زیادہ اس کو حساب بھی سخت دینا پڑے گا. تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے عمر دی، ساتھ میں اپنے ذکر کی توفیق بھی عطا فرمائی، حضور کے ذکر کی توفیق بھی عطا فرمائی. اور یہ بھی بہت اچھا لگا کہ ہمارے سارے بزرگوں نے، نوجوانوں نے ماشاءاللہ اپنی اپنی آواز میں اللہ کے نبی پر درود پڑھا، اللہ کے نبی کی نعت سنائی اور اللہ کا کلام بھی تلاوت کیا. یہ بڑی سعادت کی بات ہے. اور اسی طرح ہر بندہ حصہ ڈالے گا تو انشاءاللہ یہ حصہ دنیا میں بھی باقی رہے گا، آخرت میں بھی ہمارے ساتھ جائے گا. قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے وقت خاص طور پر جن کو اللہ نے آواز دی ہے نور علی نور ہے، مگر جس کو نہیں بھی آواز تب بھی وہ قرآن پڑھتا ہے اور جن کی ادائیگی میں کچھ فرق ہے اس کے باوجود بھی وہ اٹک اٹک کے بھی قرآن پڑھتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے اس کے لیے دگنا اجر ہے کہ وہ مشکل میں ہے اس کے باوجود قرآن کو تلاوت کو نہیں چھوڑتا. تو قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول اسی طرح بنائے رکھیں، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. محفل کے آداب، اس کے بارے میں دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جب قرآن خوانی ہو رہی ہو، تلاوت ہو رہی ہو تو آنے والا بندہ سلام نہ کرے. جیسے دروازے سے داخل ہوں سیدھے اپنی کسی جگہ پر جہاں جگہ خالی ہو وہاں بیٹھ جائیں، کیونکہ سلام کرنا تو سنت ہے اور اس کا جواب دینا پھر واجب ہو جاتا ہے. اب قرآن کی تلاوت روک کر اسے جواب دینا پڑے گا. تو اس لیے محفل کے آداب میں سے یہ ہے کہ جہاں بھی جگہ ملے خاموشی سے وہاں بیٹھ جائیں. اس کے علاوہ جب نعت پاک پڑھی جا رہی ہو اس وقت بھی اسی طرح آئیں، آ کر خاموشی سے بیٹھ جائیں. بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ محفل میں جب کوئی بڑا آدمی آتا ہے یا علماء تشریف لاتے ہیں
تو اکثر محفل کے لوگ نعت کے دوران کھڑے ہو جاتے ہیں یا تلاوت کے دوران مت کھڑے ہوں۔ نعت سے اور تلاوت سے بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی شخص نہیں ہے، سب کا ادب اپنی جگہ دل میں ہے، لیکن جب تلاوت ہو رہی ہے تو بالکل خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں، اور آنے والے کو بھی چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے۔ نعت ہو رہی ہے تو اللہ کے نبی کے ذکر سے بڑھ کر کوئی بڑا ذکر نہیں ہے، اس میں آنے والے کو چاہیے کہ خاموشی کے ساتھ آ کر بیٹھ جائیں، اور جب فارغ ہو جائیں ذکر سے اور اس کے بعد آپس میں ملاقات کریں، ایک دوسرے سے وہ سلام بھی کریں، مصافحہ بھی کریں، معانقہ بھی کریں، گلے ملیں، جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں آپ ملاقات کریں۔ تیسری بات یہ ہے، محفل کے آداب میں یہ چیز ہے کہ محفل کے آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے کوشش کی جائے کہ وقت کا پورا خیال رکھا جائے، کیونکہ وقت ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا خیال رکھنا ضروری ہے، تاکہ ہر بندہ اپنی حاضری بھی لگا دے اور اپنے وقت پر اپنی محفل بھی اختتام پذیر ہو جائے۔ وقت کے لحاظ کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم پاکستانی بہت پیچھے ہیں، دنیا بہت آگے ہے۔ میں 2010 میں افریقہ گیا تو موریشس کے اندر ہم تھے، تو 25 رمضان المبارک کو انہوں نے کہا کہ آپ کا یہاں کے ٹیلی ویژن پر ایک بیان ہوگا، تو آپ نے صبح 10 بجے تیار رہنا ہے۔ تو گاڑی آئے گی اور آدھے گھنٹے کا سفر ہے، اور 11:15 بجے آپ کی اسپیچ وہاں شروع ہو جائے گی، جو کہ ٹوٹلی 10 منٹ کی ہوگی۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو انہوں نے جاتے جاتے مجھے کہا کہ پاکستانی 10 نہیں، مورشین 10۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کے بندوں کو اگر 10 پاکستانی دونوں تو وہ 11 بجے تیار ہوتے ہیں، تو اگر موریشس میں ایسا نہیں ہے، یہاں پر اگر 10 کا ٹائم ہے تو فکس 10 ہی بجے جناب والا پہنچنا ہوگا، اور اسپیچ کے لیے 10 منٹ ہے تو 11واں نہیں ہونا چاہیے، پورے 11 منٹ میں آپ کی 10 منٹ میں آپ کی مکمل ہو جانی چاہیے، اس میں کلوز کرنا ہے آپ نے۔ تو مجھے سن کر ایک جھٹکا بھی لگا، واقعی بات حقیقت ہے۔ ہم شادی میں جاتے ہیں، پروگراموں میں جاتے ہیں، دیگر جگہوں میں، کہیں بھی وقت کی پابندی نہیں ہے، لیکن سوائے ایک جگہ کے، ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں اللہ کا کرم ہے کہ وقت کی پابندی لازمی ہے، اور وہ کون سی ہے؟ 5 وقتہ جماعت مسجد میں، 1 منٹ نیچے اوپر نہیں ہوتا۔ اگر اوپر ہو جائے تو لوگ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، گھڑی دیکھتے ہیں، اور اچھا بھی نہیں لگتا۔ میں تو آپ کو بتاؤں کہ الحمدللہ ہم نے تو یہ روٹین بنائی ہے، مجھے 26 سال المصطفیٰ مسجد میں ہو گئے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ 2 منٹ پہلے مصلی پہ بیٹھ جائیں، 5 منٹ 2 منٹ پہلے مصلی پر بیٹھ جائیں، اور وہاں پر ذکر کریں، جو بھی درود پاک پڑھنا ہے پڑھیں، اور انتظار کریں، اور پھر جیسے ہی اقامت ہو تو کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیں۔ تو ہم پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں صرف اور صرف اس شعبے کے اندر وقت کی پابندی ہے، باقی کوئی شعبہ مجھے بتا دیں۔ اسکول میں بھی جناب 10 منٹ نیچے اوپر جا رہے ہیں، حالانکہ آج کل جو ہے وہ انگوٹھا لگایا جاتا ہے حاضری میں، جو ہے وہ ہم لگا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی لوگ 2-4 منٹ نیچے اوپر ہو رہے ہیں۔ اچھا بعض جگہوں پہ تنخواہیں کٹ رہی ہیں کہ بھائی آپ اتنے منٹ لیٹ ہوئے ہیں، سب ملا کے، اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ایسا ہو رہا ہے۔ تو ایک ہی شعبہ پاکستان میں بچا ہے، اور وہ ہے 5 وقتہ با جماعت نماز کا ٹائم۔ اس میں بھی بعض جگہ خامیاں پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن الحمدللہ 95-98% بہترین طریقے سے کام ہو رہا ہے۔ تو وقت کی پابندی کا خیال بہت ضروری ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے محفل کے آداب میں سے یہ کہ جب نعت پڑھی جا رہی ہو نا، کوشش کریں تھوڑی تھوڑی اپنی آواز ساتھ ملا لیں۔ جو نعت وہ بندہ پڑھ رہا ہے انشاءاللہ وہی نعت ہمیں بھی یاد ہو جائے گی۔ تلاوت میں تو چپ رہنا واجب ہے، تلاوت کے دوران خاموش رہنا واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو چپ ہو کر سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ایک بندہ جب بلند آواز سے تلاوت کر رہا ہے تو باقی سب پر خاموشی لازم ہے، لیکن نعت میں ایسا نہیں ہے، درود پاک میں ایسا نہیں ہے، صلاۃ و سلام میں ایسا نہیں ہے۔ نعت میں ساتھ مل کر پڑھیں تو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے ایک دن وہی نعت ہمیں بھی یاد ہو جائے گی جو دوسرے بندے نے پڑھی ہے۔ اور پھر ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے نا،
تو اس قبر میں میرے آقا کا دیدار ہوگا نا. تو میرے آقا کا جب دیدار ہوگا تو میرے آقا خود فرمائیں گے نا یہ میرا ثنا خوان ہے, یہ میرا نعت خواں ہے, یہ میرا ذکر کرنے والا ہے. تو اس لیے ہر بندے نے اس قبر میں حضور کا دیدار کرنا ہے, ہر بندے نے بھی رشتہ ڈالنا ہے, ہر بندے کو نعت کے چند اشعار ضرور آنے چاہیے, صلاۃ و سلام کے چند اشعار ضرور آنے چاہیے, اس لیے کہ اس قبر کے اندر جب میرے نبی کا دیدار ہوگا تو اعلیٰ حضرت تو اس کے بارے میں بہت ہی عظیم نقطہ بیان فرماتے ہیں. تو محترم سامعین, اس لیے اس چیز کو ذہن میں رکھیں, محفل کے آداب کا خیال ہونا ضروری ہے. گھر والے جن کے گھر میں محفل ہے وہ چاہیں گے کہ ہمارے ہاں آج محفل ہے نا, تو بجائے 10 بجے ختم ہونے کے 12 بجے ختم ہو, کیونکہ بار بار نہیں صحیح تھی نا, مہینے 2 مہینے بعد نمبر آتا ہوگا. گھر والوں کی یہ خواہش ہوتی ہے, صاحب محفل کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے محفل سجے اور ذکر ہو اور ہوتا رہے, لیکن باقیوں نے اپنے معاملات اور سسٹم کو دیکھ کر ایک مقررہ وقت کے اوپر اس کو مکمل کرنا ہے. آخر میں حضرت کی خواہش ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو نعتیہ کلام ہے اس کے چند اشعار ہو جائیں. اور آپ سب سے بھی گزارش کروں گا کہ امام اہل سنت کا کلام زیادہ سے زیادہ پڑھیں. امام اہل سنت کے کلام کی جو سب سے منفرد بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے نعتیہ کلام کے ایک شعر کے اندر قرآن کی آیت کا حوالہ ہے, دوسری میں حدیث مصطفیٰ کا حوالہ ہے, اور اس کے بعد اقوال صحابہ کا حوالہ ہوگا. تو آپ کے نعتیہ کلام کے اندر یہ کمال ہے. اور یقین کریں کہ اپنے تو اپنے, اب غیر بھی ہر اس چیز کو مانتے ہیں. میں نے ایک سوشل میڈیا کے اوپر سنا ہے, ایک ہمارے دوسرے عالم دین دوسرے عقیدے کے وہ گئے مدینہ شریف اور وہ خود بیان کر رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں کئی بار مدینے گیا, کہتے ہیں میں نے بے شمار درود پاک پڑھے, حضور کی بارگاہ میں حاضری دی, سلام پڑھا, لیکن وہ کہتے ہیں اس مرتبہ جب میں حضور کے روزے پر گیا تو میں نے پڑھا مصطفیٰ جان رحمت بلاکھ و سلام, شمع بزم ہدایت بلاکھ و سلام. وہ فرماتے ہیں, خود فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ مجھے وہ سرور ملا کہ جو مجھے کبھی زندگی میں نہیں ملا, اور میری زبان سے بے ساختہ نکلا کہ یا اللہ اس درود و سلام لکھنے والے کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرما. تو یہ کلام جو انہوں نے لکھے ہیں نا, یہ کلام بہت عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر لکھے ہیں, اور اس کی ایک اپنی برکت ہے. تو اب اعلیٰ حضرت کے نعت کے 2 شعر پڑھ کے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں, کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہماری اتوار کو چھٹی نہیں ہوتی, اور پھر وقت زیادہ گزرتا ہے, تو آج کل داخلے ہو رہے ہیں, ہمیں اس کے لیے بھی موجود رہنا ضروری ہے. آپ کی دعا سے دارالعلوم میں انتظامیہ میں بھی ہوں, ٹرسٹ میں بھی ہوں, اور داخلے وغیرہ اور دیگر معاملات بھی میرے ذمے ہیں, جس کی وجہ سے مجھے کرنا پڑتا ہے. اور آپ سب سے بھی کہوں گا کہ آپ جو ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں, آپ اپنے بچوں کو ہمارے پاس بھیجیں. یہ چھٹیاں آ رہی ہیں, 2 مہینے کی چھٹیاں آ رہی ہیں, ہمارا مدرسہ بند نہیں ہوگا. آپ اپنے بچوں کو بھیجیں, میرے پاس لے کر آئیں. انشاءاللہ العزیز ہم 100% تو نہیں, ہم اپنے اساتذہ کی طرح 100% نہیں ہو سکے, لیکن کم از کم جیسا ہم خود قرآن پڑھتے ہیں 80% تو ہم بچے کو بھی ایسا پڑھائیں گے انشاءاللہ. اور آپ کے بچوں کو کوشش کریں گے قرآن اچھا پڑھنا آئے, اور آپ بچوں کو بھیجیں تو انشاءاللہ یہاں آنا جانا قریب ہے, یہاں سے آپ بچوں کو بھیجیں گے. ہم انشاءاللہ ذمہ داری کے ساتھ کوشش کریں گے کہ بچہ اگر دونوں ٹائم آتا ہے, صبح بھی دوپہر بھی رات بھی تینوں ٹائم آتا ہے, تو اس بچے کو جلد از جلد جو ہے نا کم از کم اچھا قرآن پڑھنا سکھا دیں. حفظ نہ کرے, اگر کرنا چاہتا ہے, شوق بڑھ جاتا ہے تو کرے, لیکن کم از کم قرآن پڑھنا اچھا آ جائے. تو اس کے لیے بچوں کی ہم نے جو ہے وہ عمر کی کوئی قید نہیں رکھی, خاص طور پہ 7-8 سال سے اوپر ہو جو پڑھ سکتا ہو, اور اس کے علاوہ بھلے 30 سال کے بھی جوان ہو, مسئلہ نہیں ہے. آئیں, قرآن پڑھیں, سیکھیں, اور یہ شعبہ ہمارے پاس ہے. انشاءاللہ ہم پوری مدد اور تعاون کریں گے, اور یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے. تو آپ مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب
سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ امام اہل سنت